آپ کو میں بتاؤں، ایمان جب ہوتا ہے تو صلاح الدین جیسا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اگر آپ پڑھو، ہمارے مورخین کی لکھی ہوئی بات نہیں کروں گا، انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے صلاح الدین ایوبی کی وہ بھی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ انگریزوں نے جو لکھا ہے، ریچرڈ نام کا ایک مورخ ہے، اس نے لکھا پوری دنیا میں ایسا کوئی جرنیل میں نے نہیں دیکھا جو اتنا نرم دل ہو، اتنا نرم دل ہو کہ اگر 1,00,000 فوج لڑنے کے لیے آئی اور اس پر تلوار بھی اٹھا چکی ہو اور غالب نہیں آ سکی تو ان میں سے 90,000 کو صلاح الدین خود اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو جو تلوار بھی اٹھاتے تھے، ایسا رحم دل نرم دل سلطان اور جرنیل ہم نے دیکھا نہیں، یہ انگریزوں نے لکھا۔ لیکن اسی صلاح الدین کا حال یہ تھا، بیمار ہو گئے، ملک شام کے ایک علاقے میں بستر پر آ گئے۔ ایک مسلمانوں کا قافلہ حلب سے گزر رہا تھا، عیسائیوں کے ایک سپہ سالار نے، برنس نام تھا، ان مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا اور انہیں گرفتار کیا، ان کا پورا مال لوٹ لیا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اس برنس ظالم نے سارے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے ایک طعنہ دیتا تھا، اے مسلمان، تم محمد کو بہت چاہتے ہو، بلا لو، کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارتا تو تھا، لوٹتا تو تھا، لیکن ساتھ میں یہ طعنہ مارتا تھا، بلا لو اپنے محمد کو، کیوں نہیں آتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کا قافلہ لٹ گیا، پٹ گیا۔ پھر خبر صلاح الدین تک آئی، صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر دی گئی کہ برنس نام کے اس ظالم نے مسلمانوں کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹا پیٹا، اور لیکن ساتھ میں شان رسالت پر اتنی گندی بات کی۔ اب جانتے ہو، جو بستر پر لیٹ گئے تھے صلاح الدین بیماری کی وجہ سے، ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، مولا میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے اتنی زندگی اور دے دے کہ میں اس برنس کو ختم کر سکوں۔ مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک اس شاتم رسول اور گستاخ رسول کا میں انجام نہ دیکھ لوں۔ بستر پر رہے، بیمار رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2.5 سال کے بعد صحت یاب ہوئے، کھڑے بھی ہوئے۔ سب سے پہلی مہم جو آپ نے چھیڑی، کہا کہ اس برنس کا جو بھی قافلہ ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا، اس سے ہمیں معرکہ کرنا ہے اور اسے گرفتار کرنا ہے۔ ہوا بھی، چند دنوں کی معرکہ آرائی کے بعد وہ برنس اور اس کی فوج گرفتار ہو کے صلاح الدین کے پاس آ گئی۔ صلاح الدین نے بہت سارے فوجیوں کو آزاد کیا، جیسے ان کی عادت تھی آزاد کرنے کی۔ برنس کو پکڑ کر کے جب لایا گیا تو تاریخ میں بتایا جاتا ہے صلاح الدین کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ صلاح الدین کی آنکھیں لال تھی، پورے مجمع کے سامنے برنس کو کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ اے صلاح الدین، تم عظیم جرنیل ہو، ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تو نے آزاد کیا، عیسائیوں کو تو آزاد کر دیتا ہے، میں بھی تیرے گرفت میں آیا ہوں، قید میں آیا ہوں، مجھے بھی تو آزاد کر سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی جلال بھری کڑکتی ہوئی آواز نکلی، کہا برنس، اگر تجھے میں آزاد کر دیا تو اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ پاؤں گا۔ اگر میں تجھے آزاد کر دیا تو میں اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ پاؤں گا۔ وہ اور لوگ تھے جنہوں نے میری جان پر حملہ کیا، میں نے انہیں آزاد کیا، لیکن تو نے میرے رسول پاک کی شان پہ حملہ کیا۔ اب اس کے بعد تلوار اٹھائی صلاح الدین نے اور گردن پر رکھ کر کے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے برنس، 2.5 سال پہلے تو نے پکار کر مسلمانوں سے کہا تھا بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ محمد نے مجھے تیری گردن اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی گردن تو مار دی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا، روایت میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک رات بھی بستر پر نہیں سوئے اور اپنا پیر نہیں پھیلایا، پیر لمبا نہیں کیا، فرش پر اپنے پیروں کو موڑ کر رات بھر بیٹھے رہتے۔
اور بیماری کی حالت تھی، جب خادم کہتے کہ آپ سو جائیں، صلاح الدین ایوبی کہتے تم کس کو مشورہ دے رہے ہو مجھے سونے کا، جبکہ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی جا چکی ہیں، حضور پاک کی عظمت کو للکارا گیا اور تم کہتے ہو کہ صلاح الدین بستر پر سو جائے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو میں بار بار چیخ کر کے کہتا ہوں ہر چیز پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، عزت رسول پر کبھی نہیں۔